السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات یعنی 11 بیویوں میں سے 5 کا ذکر آپ سن چکے ہو، یعنی نمبر 1 ام المؤمنین حضرت خدیجہ، نمبر 2 ام المؤمنین حضرت سودا، نمبر 3 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، نمبر 4 ام المؤمنین حضرت حفصہ، نمبر 5 ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم۔ ان 5 کا ذکر آپ سن چکے ہو، پچھلی ویڈیو میں آپ سماعت کر چکے ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اور 7ویں بیوی یعنی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ سردار مکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ ان کی ماں صفیہ بنت عاص ہیں جو امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کا نکاح پہلے عبید اللہ ابن جہش سے ہوا تھا اور میاں بیوی دونوں اسلام قبول کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، مگر حبشہ جا کر عبید اللہ ابن جہش نصرانی ہو گیا اور عیسائیوں کی صحبت میں شراب پیتے پیتے مر گیا۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے ایمان پر قائم رہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ پریشانیوں اور مشکلوں کا مقابلہ کرتی رہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا اور آپ نے حضرت عمر ابن امیہ جمری رضی اللہ عنہ کو ان کی دلجوئی کے لیے حبشہ بھیجا اور نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام خط بھیجا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی بادشاہ نے اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ خوشخبری کا پیام سنا تو خوش ہو کر ابرہہ لونڈی کو انعام کے طور پر اپنا زیور اتار کر دے دیا۔ پھر اپنے ماموزاد بھائی حضرت خالد ابن سعید رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے بہت سے مہاجرین کو جمع کر کے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کر دیا اور اپنے پاس سے مہر بھی ادا کر دیا، اور پھر پورے اعجاز کے ساتھ حضرت شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیج دیا، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں بن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خانہ نبوت میں رہنے آ گئیں۔ یہ سخاوت و شجاعت، دینداری اور ضمانت و دیانت کے ساتھ بہت ہی قوی ایمان والی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے باپ ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، مدینہ میں ان کے گھر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ذرا بھی باپ کی پرواہ نہیں کی اور باپ کو بستر سے اٹھا دیا اور کہا کہ میں ہرگز اس کو گوارا نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر بیٹھے۔ اسی طرح ان کے جوش ایمانی اور جذبہ اسلامی کے واقعات عجیب ہیں جو تاریخ کی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ بہت ہی دیندار اور پاکیزہ خاتون تھیں، بہت سی حدیثیں یاد تھیں اور انتہائی عبادت گزار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت گزار اور وفادار بیوی تھیں۔ سن 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے قریب دفن ہوئیں۔ زرقانی جلد 3 صفحہ 242 و مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 481۔ تبصرہ۔ اللہ اکبر! حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کتنی عبرت خیز اور تعجب انگیز ہے۔ سردار مکہ کی شہزادی ہو کر دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ کی
دور دراز جگہ میں ہجرت کر کے چلی جاتی ہیں اور پناہ گزینوں کی طرح ایک جھوپڑی میں رہنے لگتی ہیں، پھر بالکل ناگہاں یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ شوہر جو پردیس کی زمین میں تنہا ایک سہارا تھا، عیسائی ہو کر الگ تھلگ ہو گیا اور کوئی دوسرا سہارا نہیں رہ گیا۔ مگر ایسے نازک اور خطرناک وقت میں بھی ذرا بھی ان کا قدم نہیں ڈگمگایا اور پہاڑ کی طرح دین اسلام پر قائم رہیں۔ ایک ذرہ برابر بھی ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، نہ انہوں نے اپنے کافر باپ کو یاد کیا، نہ اپنے کافر بھائیوں بھتیجوں سے کوئی مدد طلب کی۔ خدا پر بھروسہ کر کے ایک ناموس پردیس کی زمین میں پڑی خدا کی عبادت میں لگی رہی، یہاں تک کہ خدا کے فضل و کرم اور رحمت للعالمین کی رحمت نے ان کی دستگیری کی اور بالکل اچانک خداوند قدوس نے ان کو اپنے محبوب کی محبوبہ بیوی اور ساری امت کی ماں بنا دیا کہ قیامت تک ساری دنیا ان کو ام المؤمنین، مومنوں کی ماں کہہ کر پکارتی رہے گی، اور قیامت میں بھی ساری خدائی خدا کے فضل و کرم کا تماشا دیکھے گی۔ اے مسلمان عورتوں، دیکھو ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے اور خدا پر بھروسہ کرنے کا پھل کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے، اور یہ تو دنیا میں اجر ملا ہے، اور آخرت میں ان کو کیا اجر ملے گا اور کیسے کیسے درجات کی بادشاہی ملے گی، اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم لوگ تو ان درجوں اور مرتبوں کی بلندی و عظمت کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی یعنی ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید ابن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، لیکن خدا کی شان کی میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ جب ان کی عدت گزر گئی تو اچانک ایک دن یہ آیت نازل ہوئی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ قرآن مجید ترجمہ کنز الایمان، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 37۔ پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی۔ کہ جب زید نے حاجت پوری کر دی یعنی طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو ہم نے زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ سن کر ایک خادمہ دوڑی ہوئی گئی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ خوشخبری سنا دی۔ حضرت زینب کو یہ خوشخبری سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے زیورات اتار کر خادمہ کو انعام دے دیا اور خود سجدے میں گر پڑی اور پھر 2 مہینے تک لگاتار شکرانے کے روزے رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے پر اتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی کہ کسی بیوی کے نکاح پر اتنی بڑی دعوت ولیمہ نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام کو آپ نے نان گوشت کھلایا۔ بخاری و مشکات جلد 2 صفحہ نمبر 278۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بیویوں میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا اس خصوصیت میں سب بیویوں میں ممتاز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح خود اپنے حبیب سے کر دیا۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کر کے اس کی آمدنی فقیروں اور مسکینوں کو دیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے میری اس بیوی کی وفات ہوگی جس کے ہاتھ سب بیویوں سے لمبے ہیں۔ یہ سن کر سب بیویوں نے ایک لکڑی سے اپنا اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی
تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہاتھ لمبا ہونے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد کثرت سے صدقہ دینا تھا۔ بہرحال اپنی قسم قسم کی صفت حمیدہ کی بدولت یہ تمام ازواج مطہرات میں خصوصی امتیاز کے ساتھ ممتاز تھیں۔ سن 20 ہجری یا 21 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر کوچہ و بازار میں یہ اعلان کرا دیا تھا کہ سب لوگ ام المؤمنین حضرت زینب کے جنازہ میں شریک ہوں۔ چنانچہ بہت بڑا مجمع ہوا اور امیر المؤمنین نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو جنت البقیع میں حضور کی دوسری بیویوں کے پہلو میں دفن کیا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 476 وغیرہ۔ تبصرہ: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے کس قدر والہانہ عشق تھا کہ انہوں نے اپنے نکاح کی خبر سن کر اپنا سارا زیور خوشخبری دینے والی لونڈی کو دے دیا اور سجدہ شکر ادا کیا اور خوشی میں 2 ماہ لگاتار روزہ دار رہیں۔ پھر ذرا ان کی سخاوت پر بھی ایک نظر ڈالو کہ شہنشاہ دارین کی ملکہ ہو کر اپنے ہاتھ کی دستکاری سے جو کچھ کمایا کرتی تھیں وہ فقیروں اور مسکینوں کو دے دیا کرتی تھیں، اور صرف اس لیے محنت و مشقت کرتی تھیں کہ فقیروں اور محتاجوں کی امداد کریں۔ اللہ اکبر! محبت رسول اور مسکین نوازی اور غربہ پروری کے یہ جذبات تمام مسلمان عورتوں کے لیے نصیحت آموز و قابل تقلید شاہکار ہیں۔ خداوند کریم سب ہماری ماں بہنوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو کیسی لگی ہم سے کامنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔